الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ویک فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے تے مٹی روے نہ کر فریدا میری میری نہ ہے تیری نہ ہے میری پھر مٹی دی ڈیری آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو وجدان میں سما کر آپ کے ذہنوں کو قرآن و حدیث کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ عنوان بڑا عظیم الشان، بڑا ہی معطر عنوان ہے، اور اس عنوان کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے۔ وہ ہے آخرت کی فکر، آخرت کی یاد۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقام پر فکر آخرت کا تذکرہ کر کر کے ایمان کو بڑھانا چاہا کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور کافروں کا ایمان کم ہو جائے اور ان پر مہرے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن مجید ایسی مدلل اور مضبوط کتاب ہے
اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر ہم مہر بھی لگاتے ہیں. یہ قرآن اتنا مضبوط ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں ڈرو تم اس دن سے جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا، جو عمل کرتے رہے، اچھا کیا برا کیا کچھ بھی کیا، اللہ فرماتے ہیں پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ کس کا اعلان ہے؟ الہ العالمین کا، رب ذوالجلال کا اعلان ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رب ذوالجلال نے انسان کو دو زندگیوں سے نوازا ہے. ایک زندگی یہ جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم دنیا کی زندگی، اس کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک سفر ختم ہو جاتا ہے، پھر اچانک سے اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے، اگلی منزل پہ بندہ قدم رکھ دیتا ہے. فرمایا جب دوسری زندگی کے اندر وہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر اس بندے کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملتی. ذرہ کہتے ہیں یہ بالکل باریک سا جو شعاؤں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں مل سکتی کہ وہ کوئی عمل کر لے یا کچھ کر لے. بس وہ جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر امتحان ہوگا، پھر عیش و آرام کی زندگی ہوگی یا پھر احانت والی زندگی ہوگی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والوں میں نے تمہارے لیے دو زندگیوں کو متعین کیا. ایک دنیا کی زندگی ہے، یعنی یہ دار الامتحان ہے کہ تم اس کے اندر رہ کر اچھے عمل کرو تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. اور ایک دار الجزا ہے، آخرت کا گھر، اس کے اندر تمہارا امتحان ختم ہوا، صرف وہاں پر تمہارے امتحان جو تھے ان کو چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے کیسا رزلٹ دیا، کیا کچھ کیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کی محبتوں سے ہٹا کر اپنی محبت کو انسان کے دل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں قرآن حقیقی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کو مان لو. کس طرح قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر فکر آخرت کو بیان کیا اور دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کا وجود جو ہے یہ عارضی طور پر ہے، اس کا تذکرہ کیا. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرا پیغمبر بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یہ لوگ دنیا کے اندر جو رہتے ہیں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. کیوں؟ اس کے اندر اولاد ہے. فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. کیوں؟ فرمایا اس کے اندر مال پڑا ہوا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. کیوں؟ تم اس کے اندر ظاہری چیزیں دیکھتے ہو، اولاد بھی بہت زیادہ اللہ نے دی، مال بھی دیا، عزتیں بھی دی، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو پرکھ کر اپنے رب کا راستہ چھوڑ رہے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، لوگوں آخرت جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. فرمایا آخرت بڑی بہتر ہے. تم اس کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر فخر کر رہے ہو،
کہ یہاں پر عیش و آرام ہے، یہاں پر دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو اس دنیا سے بھی زیادہ تمہیں آخرت کے اندر دینے والا ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اتنی حقیر اور اتنی گندی ہے، اگر یہ دنیا اللہ رب العزت کو مچھر کے پر کے برابر بھی اچھی معلوم ہوتی، اچھی لگتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ذرہ بھی کسی کافر کو نہ دیتے، اس کا ایک ذرہ بھی کسی کافر کو نہ دیتے، یعنی ایک گھونٹ بھی پانی کی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتے. جب ہم نے دیکھا کافر عیاش کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں کہ اللہ کے ہاں جس چیز کی حیثیت ہے وہ تقویٰ ہے، وہ فکر آخرت ہے، وہ دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ آخرت کی محبت ہے. جس کے دل کے اندر آخرت کی محبت آ گئی، اللہ کی محبت آ گئی، رسول کی محبت آ گئی، فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے، بقایا سارے ناکام ہیں. جس طرح میں نے شروع کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی، فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. فرمایا بے شک لعنت کی گئی ہے یہ ساری دنیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے ساری دنیا کو لعنت کیا ہوا دیکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. لوگوں پوری دنیا پر لعنت کی گئی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے. ما فیہا الا ذکر اللہ، مگر لوگوں ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ڈر ہے. جس بندے کے دل کے اندر وہ چیز آ گئی وہ بندہ خود بھی محفوظ اور ذکر بھی اللہ کا پاک ہے. فرمایا ساری دنیا پر بھی لعنت ہے اور دنیا کی ساری چیزوں پر بھی لعنت ہے مگر اللہ کے ذکر پر نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت نہیں ہے بلکہ ان پر اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اپنا ایک قدم بھی اٹھائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنا ایک قدم رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے. رب کو راضی کرنا مقصد ہے، دنیا کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہماری رہنمائی کر دی اور قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. میرا پیغمبر یہ کائنات کے لوگ جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو اپنا ہر کچھ سمجھتے ہیں. میرا پیغمبر ان کو اعلان کر کے بتا دے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لوگوں تم دنیا کی دولتوں کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، میرا پیغمبر تیرے لیے بھی آخرت بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آخرت بہتر ہے. فرمایا یہ دنیا تو تکلیفوں کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر موجود تھے، ہمارے درمیان موجود تھے اللہ کے پیغمبر، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی تھی. کبھی کھانا نہیں کھایا، کبھی جہاد پہ جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ مصیبتیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں. اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر مختار کل نہیں تھے، مخیر کل. یہ والی اللہ کے پیغمبر کے اندر چیزیں نہیں تھی. بقایا اللہ کے پیغمبر ساری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب سے اچھی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور پھر انسانوں کے اندر سب سے افضل جو ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل جو ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آ جائے تو بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا ہے. وقت کم ہے مگر میں حدیث کی پوری تشریح کرتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر کا نام پڑھا جائے لیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر پر درود نہ بھیجے، یعنی کسی نے محمد کہہ دیا تو اگر کسی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بڑی بات ہے، اس لیے جب یہ اللہ کے پیغمبر کا نام آ جائے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے، یہ لوگ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کو جی سے لگا رہے ہیں، دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہیں، اس طرح مگن ہو چکے ہیں، اس طرح مگن ہو چکے ہیں، حلال کا پتہ کوئی نہیں ہے، حرام کا پتہ کوئی نہیں ہے، ان چیزوں کی تمیز نہیں رہی۔ میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو کہ دنیا سے نفرت یہ نہیں ہے کہ تم کمانا چھوڑ دو، تم کمائی چھوڑ کر مسجد میں آ کر تسبیحاں اٹھا کر پڑھنا شروع کر دو۔ فرمایا یہ دنیا سے نفرت نہیں ہے، لوگوں اپنے گھر والوں کے لیے رزق بھی حاصل کرو، حلال طریقے سے رزق بھی حاصل کرو، ان سے محبت بھی کرو، لیکن جو وقت مسجد کا ہے وہ وقت مسجد کو دو، جو وقت رب العالمین کا ہے وہ وقت رب العالمین کو دو، جو وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم نے متعین کیا ہے درود پڑھنے کے لیے، فرمایا وہ اللہ کے پیغمبر کو دو، اور جو وقت تم نے گھر والوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ گھر والوں کو دو۔ لوگوں یاد رکھنا جب تم تجارت کرنے جاؤ، بازاروں میں جاؤ، جب تم کوئی عمل کرو تو اس عمل کو کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ عمل کہیں حرام تو نہیں ہے، کہیں یہ عمل سے میرے نبی نے منع تو نہیں فرمایا، کہیں اس عمل سے صحابہ کرام نے منع تو نہیں فرمایا، کہیں اس عمل کے اوپر اللہ کا قرآن تو نہیں کھڑا پہرا دے رہا ہو کہ لوگوں یہ عمل نہ کرنا۔ فرمایا یہ چیزیں دیکھتے رہنا، جب تم دیکھتے رہو گے تب تم گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے جی لگا لیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی آخرت کا نقصان کر دیا۔ فرمایا جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے محبت کر لی سمجھ لو کہ انہوں نے کیا کیا؟ آخرت کا نقصان کیا۔ فرمایا من احبا بالآخرتی، اور جن لوگوں نے محبت کر لی آخرت سے، آخری دن سے اپنا دل لگا لیا، قیامت کے دن سے اپنا دل لگا لیا، کسی نے گالی دی کہا بس جی میرا تو محافظ اللہ ہے، میرا حساب کتاب کرنے والا اللہ ہے، میں نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ فرمایا یہ بندہ جو ہے اس نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اس نے آخرت کو پسند کر لیا اور دنیا سے نفرت کر لی۔ فرمایا یہ بندہ اصل ہے، اور فرمایا لوگوں یہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کامیاب ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے ہاں معتبر آدمی وہی ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یوں زندگی گزارے ڈر ڈر کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں میں قدم اٹھاؤں تو اللہ کی پکڑ میری طرف آ جائے، یوں میں قدم اٹھاؤں تو اللہ کی پکڑ میری طرف آ جائے، میں زبان میں حرکت کوئی ایسی لے آؤں تو اللہ کی پکڑ میری طرف آ جائے۔ فرمایا ایمان والے کامل مومن جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اس چیز کا خیال کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی نگاہ مشرکین مکہ کی طرف نہیں لے کر جاتے، کبھی بھی وہ اپنی نگاہ کافروں یہودیوں کی طرف نہیں لے کر جاتے کہ وہ لوگ تو عیاشیاں کر رہے ہیں، ہم مسلمان ایک جگہ پر بیٹھ کر تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ہم مسلمان ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ سوچ کبھی بھی دل کے اندر نہ لے کر آنا کہ کافر تو عیش پرست ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، ہم پھنس چکے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے دل کے اندر آ گیا تو پھر تمہارا راہ گمراہی والا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو نہیں لے کر آنا، بلکہ اس چیز کو لے کر آنا ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا تھا، ہم اسی کے اوپر چلیں گے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام
تمہارے اندر ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، تمہارے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، شہر خدا حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، تمہارے اندر امیر معاویہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن مجھے بتاؤ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا صحابہ کرام مجھے ایک بات بتاؤ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہے، آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ تو اس لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اور اللہ تو ویسے ہی علام الغیوب ہے۔ فرمایا سن لو میرے صحابہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت کو دل کے اندر پیدا کرتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ اگر میں نے اس آدمی سے فراڈ کیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، حساب ہوگا، اگر میں نے اس کو دھوکہ دیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ فرمایا سب سے عقل مند آدمی یہ ہے، اور سب سے بے وقوف آدمی بھی سن لو، فرمایا سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، انہوں نے ہماری اتنی رہنمائی کی، کبھی واقعات سے کبھی پچھلے واقعات بتا کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کبھی قرآن سنا کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک آدمی تھا وہ ہر وقت مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، بڑی معتبر روایت ہے، عام روایت نہیں ہے۔ فرمایا سنو ایک آدمی تھا مال و دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے، اس کی اولاد جوان ہو گئی، اولاد بھی جوان ہو گئی، یہاں سے مال بھی بہت زیادہ جمع ہو گیا، آخری وقت اس آدمی پر آ گیا، بوڑھا ہو گیا، آخری وقت آ گیا، اپنی اولاد کو جمع کرنے لگا۔ فرمایا میری ساری اولاد میرے سامنے جمع ہو جاؤ۔ وہ پرانا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، تو اس وقت تو لوگوں کی اولاد بھی زیادہ ہوا کرتی۔ فرمایا میری اولاد جمع ہو جائے، جمع ہو گئی، پوچھا میرے پیارے بیٹو میں تمہارے اندر موجود تھا، تمہارے ساتھ رہا، تمہیں رزق مہیا کرتا رہا، تمہیں دولت دیتا رہا، تمہاری بیماری میں شریک ہوتا رہا، تمہاری مصیبت میں شریک ہوتا رہا، آج میرے اوپر موت کا وقت قریب آ گیا ہے، آخری وقت آ چکا ہے، میرے پیارے بیٹو مجھے یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ فرمایا میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے، دولت تمہیں دی ہے، سب کچھ دیا، تمہاری پرورش کی، مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ بیٹے کہنے لگے پیارے ابا جان آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں ہر چیز مہیا کر دی، ہمارے پاس محلات بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ نے ہم پر بہت احسان کیا۔ باپ کہنے لگا نا میرے پیارے بچوں میں نے تمہارے ساتھ احسان نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ محبت نہیں کی، میں نے تو تمہیں دولت دے دی، عزت دے دی، لیکن میں نے تمہیں شریعت نہیں بتائی، میں نے تمہیں قرآن حدیث اس وقت کی جو کتابیں تھیں ان کے حوالے سے میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے، میں نے تمہاری رہنمائی نہیں کی، میں تمہارا اچھا باپ نہیں ہوں، صرف مال کو جمع کرتا رہا، میں نے نہیں دیکھا یہ مال حلال کا ہے، میں نے نہیں دیکھا یہ مال حرام کا ہے، میں نے نہیں دیکھا یہ مال شبہ کا ہے، میں نے نہیں دیکھا یہ مال مکروہ ہے، کیسا ہے، میں نے بس جمع کرنے کی کوشش کی، آج میرے بیٹوں میں نے ڈھیر لگا دیے ہیں، میرے اوپر موت کا وقت آ گیا، میں تمہارے اندر رہا لیکن اچھا نہیں رہا، جب مجھ پر موت آ جائے، موت کا وقت تو آ گیا تھا، تڑپ رہا تھا کام، جب موت آ جائے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم نے مجھے اٹھانا ہے، لکڑیوں کے اندر ڈال دینا ہے،
لکڑیوں کو آگ لگا کر مجھے اندر ہی جلا دینا ہے، جب میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو پھر میری ہڈیوں کو پیس دینا، پیس کر پاؤڈر بنا دینا۔ فرمایا جب پاؤڈر بنا دو گے تو آدھا پاؤڈر ہوا میں اڑا دینا، آدھا پاؤڈر پانی کے اندر بہا دینا، ندیوں کے اندر بہا دینا، تاکہ میرا وجود باقی نہ رہے، میرا وجود سرے سے ختم ہو جائے۔ یوں کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آیا، موت آ گئی، اس کے وجود کو اس کے بات کے مطابق، اس کی وصیت کے مطابق اسی طرح کر کے اسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا گیا۔ جب اللہ کے ہاں وہ بندہ حاضر ہوا، روح اللہ کے ہاں پہنچی، اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، فرمایا بس وہ بندہ تیار ہو کر سامنے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر رہ کر یہ عمل کرتا رہا، یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، اور آخری وقت کے اندر تو میری شریعت کو بھول گیا، تو نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے اس طرح کر کے آگ میں جلانا، پیس دینا اور پھر ہواؤں میں اڑا دینا۔ آخری وقت کے اندر بھی تجھے اپنے رب کی یاد نہیں آئی، اتنے برے عمل کی، آخری وقت آ گیا، آج بھی تجھے اپنے رب کی یاد نہیں آئی۔ فرمایا مولا یا اللہ، اے میرے رب ذوالجلال، میں نے تو اپنے بیٹوں کو حکم اس لیے دیا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے غلط کام بہت کیے، برائیاں ہی برائیاں کی، میں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی، میں نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں ڈالا تھا، اس لیے میرے دل کے اندر خوف تھا میں کس وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ فرمایا میں اس وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو سکتا ہوں؟ یا اللہ میرے دل کے اندر تیرا خوف تھا، اس لیے یا اللہ میں نے یہ عمل کیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تیرے دل کے اندر یہ خوف تھا، اس ڈر کی وجہ سے تم نے یہ سارا عمل کیا، جا میں رب ذوالجلال نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ لیکن ہم گناہوں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہے، اس لیے ہم گناہوں میں لگے رہیں۔ نا 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 نا، اللہ کے پیغمبر نے ایک اور روایت، ایک اور حدیث بیان کر کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اس لیے آخرت کو یاد کر لو، اس لیے آخرت کو یاد کر لو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال دو آدمیوں پر جہنم کی مہر لگا دیں گے، یہ دونوں آدمی جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، حکم ہو جائے گا چلو جہنم میں، دونوں چل پڑیں گے، ایک آہستہ آہستہ چلے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، یوں کرے گا، دوسرا آدمی دوڑ لگاتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، پوچھا جائے گا ان دونوں کو واپس بلاؤ، واپس بلایا، آئے بتاؤ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا جہنم میں جاؤ، ایک دوڑ لگاتے ہوئے جا رہا ہے اور ایک کبھی ایک قدم اٹھاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، قدم رکھتا ہے، پھر پیچھے دیکھتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یوں جب پوچھا، ایک کہنے لگا جو دوڑ لگا رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تو نے کہا نماز پڑھ لے، میں نے نہیں پڑھی، تو نے کہا روزہ رکھ لے، میں نے نہیں رکھا، تو نے کہا زکوٰۃ دے، میں نے نہیں ادا کی، تو نے کہا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کر، میں نے یہ عمل نہیں کیا۔ آج رب ذوالجلال قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تیری طرف سے حکم آ گیا، میں نے کہا آج اس کو پورا کر لیتا ہوں، شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، فرمایا اسی عمل کو پورا کرتا ہوں، شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، جہاں میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا، یہ ہے رب ذوالجلال کی رحمت۔ فرمایا ایمان والو، دوسرا آدمی جو ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں تو بتا، تو نے تو میرے حکم کی آج بھی پاسداری نہیں کی، آج بھی تو میرے حکم کی پاسداری نہیں کر رہا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اسے پوچھتے ہیں، وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا کے اندر رہ کر برے عمل تو کرتا رہا، لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال تھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، معافیاں بھی مانگتا رہا دنیا کے اندر،
آج جب تیری طرف سے حکم آیا جہنم میں چلا جا، میں جا رہا تھا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کا قرآن تو بار بار کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بار بار ذہن کے اندر خیال آ رہا تھا کہ اللہ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنے والا، اللہ نے مجھے کس طرح حکم دے دیا کہ جہنم میں چلا جا۔ یا اللہ اس لیے میں ایک قدم رکھتا پھر پیچھے دیکھتا، ایک قدم رکھتا پھر پیچھے دیکھتا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تجھے بھی میری رحمت پر اتنا یقین ہے تو پھر جا، میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا، اللہ اسے بھی جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ اس لیے ایمان والو ہمارے لیے لازمی یہی چیز ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کر کے اپنی دنیا کو سنوار لیں اور آخرت کو بھی سنوار لیں۔ جب دنیا سنور گئی سمجھو آخرت بھی سنور گئی۔ دنیا سنوارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دولت جمع کر کے سنوار لیں، دنیا سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ دین شریعت کا علم حاصل کریں، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ جب اپنے اوپر لاگو ہو جائے گی آخرت تو اپنے آپ ہی مل جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا سچا پکا داعی بنائے اور ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔